بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک اور طیارے کے اغوا کی روداد آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ طیارہ کیا اغوا ہوا؟ کیا یرغمال بنایا گیا کہ پاکستان 2 لخت ہو گیا؟ جنوری کی ایک سرد صبح ہے، پورا شہر برف میں لپٹا ہوا ہے۔ 2 کم عمر نوجوان ایک بریف کے ساتھ میں لیے 26 دیگر مسافروں سمیت چھوٹے فوکر طیارے میں سوار ہوتے ہیں اور کچھ ہی دیر میں یہ طیارہ فضا میں بلند ہو کر جانب منزل گامزن ہو جاتا ہے۔ طیارے میں ساتھ ساتھ بیٹھے ان دونوں نوجوانوں کا سفر بے چینی کے عالم میں گزر رہا ہے، مگر اس بے چینی کے باوجود وہ آپس میں محو گفتگو ہیں۔ طیارہ اب اپنی منزل کے انتہائی قریب ہے اور لینڈنگ سے چند لمحے قبل ایئر ہوسٹس تمام مسافروں سے سیٹ بیلٹ باندھنے کی گزارش کرتی ہے، مگر اسی اثناء میں ان میں سے ایک نوجوان دوڑتا ہوا کاکپٹ میں داخل ہوتا ہے اور کپتان کی کن پٹی پر پستول رکھ کر طیارے کا رخ کسی اور ملک کی طرف موڑنے کو کہتا ہے۔ اسی دوران دوسرا نوجوان ہینڈ گرنیڈ ہاتھ میں تھام کر مسافروں کی جانب متوجہ ہوتا ہے اور انہیں تنبیہ کرتا ہے اگر کسی نے چالاکی دکھانے کی کوشش کی تو ہینڈ گرنیڈ چلانے سے گریز نہیں کرے گا۔ بظاہر یہ دونوں نوجوان ایک کھلونا پسٹل اور لکڑی سے بنے ہینڈ گرنیڈ کی مدد سے طیارے کو ہائی جیک کر لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور اسے زبردستی پڑوسی ملک لے جاتے ہیں، جہاں وہ جیلوں میں قید اپنے کچھ ساتھیوں کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ مناظر ہالی ووڈ کی کسی ایکشن تھرلر فلم کے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ 30 جنوری 1971 کو 2 کشمیری نوجوان چیئرمین جموں کشمیر ڈیموکریٹک لبریشن پارٹی محمد ہاشم قریشی اور ان کے دور کے رشتہ دار اشرف قریشی نے ایک انڈین فرینڈ شپ فوکر طیارہ گنگا کو سری نگر ایئرپورٹ سے جموں جاتے ہوئے ہائی جیک کر لیا اور بعد میں اسے زبردستی پاکستان کے شہر لاہور لے گئے۔ ہاشم قریشی کی عمر اس وقت فقط 17 سال جبکہ اشرف قریشی کی 19 سال تھی۔ گنگا جہاز سروس سے ریٹائر ہو چکا تھا، لیکن ہائی جیکنگ کی اس واردات سے محض چند ہفتے قبل اچانک اسے دوبارہ اڑان بھرنے کی اجازت دی گئی تھی۔ ریٹائر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو گراؤنڈ کر دیا گیا تھا کہ یہ مزید چلنے کے قابل نہیں رہا، تو اس کو پھر سروس کر کے اڑان کے قابل بنا دیا گیا تھا۔ 1968 میں جب جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے چیئرمین اور کشمیر کی آزادی کے لیے چلائی جانے والی مسلح تحریک کے روح رواں مقبول بھٹ کو انڈیا کے ایک افسر امر چند کے قتل کے الزام میں سزائے موت سنائی گئی تو وہ جیل توڑ کر پاکستان کے زیر انتظام کشمیر آزاد کشمیر میں چلے آئے۔ اس واقعے کے کچھ عرصہ بعد 16 سال کا ایک نوجوان ہاشم قریشی بھی اپنے قریبی رشتہ داروں کو ملنے پاکستان آیا۔ پشاور میں اپنے قیام کے دوران ہاشم قریشی کی ملاقات مقبول بھٹ سے ہوئی۔ مقبول بھٹ سے متاثر ہو کر ہاشم نے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ میں باقاعدہ شمولیت اختیار کر لی۔ اس تنظیم کا مقصد کشمیر کو پاکستان اور انڈیا دونوں سے آزاد کروانا تھا۔ اس جماعت کے پیغام کو عام کرنے کے لیے یہ نوجوان انڈیا کے زیر انتظام مقبوضہ کشمیر کے علاقے سری نگر واپس چلا گیا۔ کچھ ماہ بعد یہ نوجوان سیالکوٹ کے راستے دوبارہ پاکستان آیا۔ اس مرتبہ پاکستان میں داخل ہونے کا جو اس نے طریقہ اپنایا وہ غیر قانونی تھا، جس میں معاونت خود انڈیا کی بارڈر سیکیورٹی فورس BSF کے ایک اہلکار نے کی، جو ہاشم قریشی کو لال چوک سری نگر میں ملا اور بارڈر پار کروانے کے بدلے میں مقبول بھٹ کے متعلق معلومات لینا چاہتا تھا۔ BSF کی مدد سے بارڈر عبور کرنے کے بعد ہاشم قریشی مقبول بھٹ سے ملے اور آئندہ کا لائحہ عمل طے ہونے لگا۔ 18 جون 1959 کو مقبول بھٹ ہاشم قریشی اور امان اللہ خان ڈاکٹر فاروق حیدر کے گھر راولپنڈی میں کھانے کی میز پر جمع تھے کہ اچانک ریڈیو پر خبر نشر ہوئی کہ ایریٹریا کی آزادی کی جنگ لڑنے والے 3 نوجوانوں نے
ایتھوپیا کے مسافر طیارے پر ہینڈ گرنیڈ اور ٹائم بموں سے حملہ کر دیا ہے، کیونکہ ایتھوپیا نے اس وقت ایریٹریا پر قبضہ کیا ہوا تھا، وہاں آزادی کی مسلح تحریک چل رہی تھی۔ وہیں بیٹھے بیٹھے مقبول بھٹ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ انہیں بھی اپنی آزادی کی آواز پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے کچھ ایسا ہی منصوبہ بنانا چاہیے اور ایک طیارہ اغوا کرنا چاہیے۔ سری نگر میں موجود ہاشم قریشی نے BBC کے ساتھ خصوصی گفتگو کرتے ہوئے بتایا، چونکہ اس مجلس میں موجود 4 لوگوں میں سے سب سے کم عمر اور نوجوان وہ تھے، اس لیے مقبول بھٹ نے انہیں دیکھتے ہوئے پوچھا کہ ہاشم، کیا تم یہ کر لو گے؟ کیوں نہیں، میں کشمیر کی آزادی کے لیے اپنی جان تک قربان کر سکتا ہوں۔ ہاشم قریشی کے اس جواب پر اس سے خوب داد ملی، جس کے بعد طیارہ ہائی جیک کرنے کا منصوبہ ترتیب پانے لگا۔ جب منصوبہ بن گیا تو ہاشم قریشی کو طیارہ ہائی جیک کرنے کی تربیت دینے کے لیے ڈاکٹر فاروق حیدر کے برادر نسبتی جاوید منٹو کا انتخاب ہوا، جو ایک سابقہ پائلٹ تھے۔ جاوید منٹو فوکر جہاز کے متعلق تمام معلومات دینے کے لیے، یعنی پائلٹ کہاں بیٹھتا ہے، کاکپٹ میں پائلٹ کو قابو کیسے کرنا ہے، جہاز پر سوار مسافروں کو کیسے ڈیل کرنا ہے، ہاشم قریشی کو چکلالہ ایئرپورٹ راولپنڈی اپنے ساتھ لے جاتے رہے۔ اس کے علاوہ ہاشم قریشی کو ہینڈ گرنیڈ چلانے اور بم بنانے کی تربیت بھی دی گئی تھی۔ ٹریننگ مکمل ہونے کے بعد منصوبے کے مطابق انہیں ایک ہینڈ گرنیڈ اور پستول کے ساتھ سری نگر روانہ کر دیا گیا۔ ہاشم قریشی نے سری نگر واپسی کے لیے پھر سیالکوٹ بارڈر کا انتخاب کیا، جہاں پر BSF نے انہیں پکڑ لیا اور ان کے قبضے سے پسٹل اور ہینڈ گرنیڈ برآمد کر لیے۔ دوران حراست ہاشم قریشی نے BSF اہلکاروں کو مقبول بھٹ کے منصوبے کے متعلق آگاہ کر دیا کہ اس سے کس طرح پاکستان میں ایک انڈین طیارہ ہائی جیک کرنے کی تربیت دی گئی ہے، اور اس مشن میں سری نگر سے 2 اور لوگ بھی اس کا ساتھ دیں گے۔ ہاشم قریشی کے مطابق اصل میں سری نگر واپسی کے وقت مقبول بھٹ نے بتایا تھا کہ اگر بارڈر پر پکڑا جاؤں تو انہیں اپنے مشن سے متعلق بتا دوں اور کہوں کہ میرے ساتھ 2 اور لوگ بھی شامل ہیں جو سری نگر میں ہیں۔ اس طرح BSF والے اسے ماریں گے نہیں، بلکہ باقی لوگوں کا کھوج لگانے کے لیے اس کے ساتھ نرمی برتیں گے۔ ہاشم قریشی بتاتے ہیں کہ بالکل ویسے ہی ہوا، اور BSF کے لیے کام کرنے پر آمادگی ظاہر کرنے کے بعد نہ صرف انہیں چھوڑ دیا گیا، بلکہ انہیں یہ بھی بتایا گیا کہ انہیں BSF میں بطور سب انسپکٹر بھرتی بھی کر لیا گیا ہے۔ ان کے بقول یقیناً وہ BSF میں بھرتی سب جعلی تھا، لیکن BSF نے دونوں مشتبہ ہائی جیکروں کی شناخت کے لیے انہیں سری نگر ایئرپورٹ پر تعینات بھی کیا، جہاں وہ تسلسل کے ساتھ جاتے رہے اور جہاز میں سوار ہونے کے بارے میں مسلسل ریکی کرتے رہے تاکہ منصوبے کو عملی جامہ پہنا سکیں۔ دوسری طرف رہائی کے فوری بعد ہاشم قریشی نے اپنے دور کے رشتہ دار اشرف قریشی کو سارے منصوبے کے متعلق نہ صرف آگاہ کیا، بلکہ روزانہ ورزش کے بہانے قلعہ ہاری پربت پر طیارہ ہائی جیکنگ کی تربیت بھی دیتے رہے۔ ابھی ایک اور مشکل تھی کہ چونکہ پسٹل اور ہینڈ گرنیڈ تو BSF نے قبضے میں لے لیے تھے اور مقبول بھٹ سے بھی دوبارہ اسلحہ نہیں پہنچ سکا تھا، اس لیے اسلحے کا انتظام کیسے کیا جائے۔ اس کے لیے ہاشم قریشی نے ایک اور منصوبہ بنایا۔ ان دنوں سری نگر میں اخبارات میں ایک اشتہار آتا تھا کہ چور اور ڈاکوؤں سے بچنے کے لیے اصل جیسی نظر آنے والی پستول خریدیں۔ ہاشم قریشی بتاتے ہیں کہ اخبار میں اشتہار دیے گئے پتہ پر انہوں نے ایک پسٹل کا آرڈر دے دیا اور قریبی دکان کا پتہ لکھوا کر وہاں منگوا لیا۔ 10-12 دن بعد وہ نقلی پسٹل موصول ہو گئی، جس پر جب کالا رنگ کیا گیا تو وہ ایسے ہی نظر آنے لگی جیسے اصل ریوالور ہو۔ اب ہینڈ گرنیڈ کا کیا کیا جائے؟ اس کے لیے ہاشم قریشی نے کاغذ پر اشرف قریشی کو ہینڈ گرنیڈ کی تصویر بنا کر دکھائیں کہ وہ کس طرح
کا دکھائی دیتا ہے، جس پر اشرف قریشی کہنے لگے یہ تو لکڑی کے بیرنگ مگ جیسا ہے، اسے ہم خود بنا لیں گے، ذرا بھی مشکل نہیں ہوگی۔ چند دنوں میں ہی لکڑی کا ہینڈ گرنیڈ بھی بن گیا اور 3 سے 4 مختلف رنگ ملا کر لوہے کا رنگ بن گیا، جس سے اس کے اوپر چڑھا دیا گیا تو بالکل اصلی نظر آنے لگا۔ ان دنوں انڈیا کی اس وقت کی وزیر اعظم اندرا گاندھی کے صاحبزادے راجیو گاندھی بھی بطور پائلٹ سری نگر آتے جاتے رہے تھے، اور کچھ ایسی اطلاعات تھیں کہ راجیو گاندھی بطور پائلٹ 30 جنوری کو سری نگر آ رہے ہیں۔ بقول ہاشم قریشی انہوں نے بھی 30 جنوری کا دن ہی ہائی جیکنگ کے لیے مختص کر لیا تاکہ اسی جہاز کو وہ ہائی جیک کریں جس کے پائلٹ راجیو گاندھی ہوں۔ وہ مزید بتاتے ہیں کہ چونکہ BSF ان پر مسلسل نظر رکھے ہوئے تھی، اس لیے انہیں چکمہ دینے کے لیے جہاز میں سوار ہونے کا طریقہ یہ نکالا کہ ان کے لیے ٹکٹ اشرف نے محمد حسین کے نام سے، جبکہ اشرف کے لیے ٹکٹ خود انہوں نے خریدا۔ 30 جنوری 1971 کو ہفتہ کا دن تھا اور یہ دونوں نوجوان تیار ہو کر ایئرپورٹ آ گئے، لیکن انہیں یہ جان کر مایوسی ہوئی کہ راجیو گاندھی کسی وجہ سے نہیں آ سکے، لیکن منصوبے کے مطابق وہ دستیاب جہاز میں سوار ہو گئے۔ اشرف کے پاس ایک بریف کیس تھا جس میں نقلی ہینڈ گرنیڈ اور پسٹل تھی، اور وہ ان چیزوں کے ساتھ بھی بآسانی جہاز میں سوار ہو گیا، کیونکہ ہاشم قریشی پہلے ہی یہ ریکی کر چکے تھے کہ مسافروں کی جہاز میں سوار ہوتے وقت کوئی خاص چیکنگ نہیں ہوتی۔ جہاز تقریباً 11:30 بجے سری نگر ایئرپورٹ سے جموں کے لیے اڑان بھر گیا۔ چونکہ ان دنوں سری نگر اور جموں کے درمیان آدھے پونے گھنٹے کی فلائٹ تھی، اور جیسے ہی ایئر ہوسٹس نے یہ اعلان کیا کہ مسافر سیٹ بیلٹ باندھ لیں، جہاز تھوڑی دیر میں جموں اترنے والا ہے، تو ہاشم قریشی تیزی سے سیٹ سے اٹھ کر کاکپٹ میں چلے گئے اور جا کر نقلی پستول بائیں طرف بیٹھے ہوئے جہاز کے کپتان کیپٹن M.K. کاچرو کے سر پر رکھ دی اور اسے کہا کہ جہاز کو پاکستان لے چلو۔ پائلٹ اوبرائے دائیں طرف بیٹھے تھے اور وہ بالکل بھی نہ دیکھ سکے کہ پسٹل اصلی ہے یا نقلی۔ جہاز اب اپنی نئی منزل کی طرف مڑ چکا تھا۔